السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز روح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ عقائد میں مسلمانوں کے اختلافات کی بنیاد کیا ہے؟ کیوں ایک فرقے کے دوسرے فرقے سے مختلف عقائد بن گئے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مقصد اصلاح عقائد تھا۔ آپ نے سب سے پہلے صحابہ کرام کے عقائد پر محنت کی تھی۔ ان کے عقائد ایک تھے جو کہ قرآن اور حدیث سے حاصل کیے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کے ذریعے سکھائے گئے تھے، ان سے پھر ان کے شاگردوں نے وہی عقائد سیکھے تھے۔ تو پھر یہ اختلاف کہاں پر اور کیوں پیدا ہوا؟ تو اس کے جوابات آپ حضرات کے سامنے مختلف الفاظ میں اس کے اسباب اور وجوہات ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جن میں ہم پرانے انٹرویوز کے سوالات کو حل کرتے ہیں آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب اسلام کا آغاز تھا اور اس وقت جو ماحول تھا عرب کا، ان کی طبیعت بات کو تسلیم کرنے کے اعتبار سے ایک فلسفیانہ نہیں تھی۔ ان کی طبیعت اس حوالے سے سادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، تو اس حوالے سے کسی صحابی نے کوئی فلسفیانہ بال کی خال نہیں اتاری۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی طبیعت خالص سادہ تھی، بات کو ماننے والی تھی، وہ عملی لوگ تھے، سوالی لوگ نہیں تھے کہ بات پر سوال کریں۔ صحابہ کرام سے صرف 13 کے قریب سوالات کم و بیش قرآن پاک میں منقول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو منع فرما دیا تھا کہ زیادہ سوال نہ کیا کریں۔ اس لیے عقائد کے متعلق نکتہ آفرینیاں صحابہ کرام کے دور میں بہت کم تھیں، لیکن جب اسلام کو زیادہ وسعت ہوئی اور ایرانی، یونانی، قبطی وغیرہ قومیں اسلام کے حلقہ میں آئیں تو عقائد کے متعلق نکتہ آفرینیاں شروع ہو گئیں۔ اس کا ایک سبب تو وہی تھا کہ اجمی قوموں کا مذاق ہی یہ تھا کہ بال کی کھال نکالتے تھے اور بات کا بتنگڑ بناتے تھے۔ ان کے سامنے جب توحید کا، رسالت کا یہ پیغام پہنچا تو بے شک وہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا؟ اگر انہوں نے ساری مخلوق کو بنایا ہے تو پھر ان کو کس نے بنایا ہوگا؟ رسالت کے حوالے سے سوال کرنا شروع کر دیے کہ اللہ تعالیٰ انسان ہی کو نبی کیوں بنا کر بھیجتے ہیں، کسی فرشتے کو کیوں نہ بھیج دیں؟ اس طرح کے انہوں نے سوالات شروع کر دیے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ گڑمڑ ہو گئے تھے آپس میں، تو یہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ جو قومیں اسلام لے کر آئیں ان کے قدیم مذہب میں مسائل عقائد، مثلا صفات خدا، قضاء و قدر، جزا و سزا کے متعلق خاص خیالات تھے۔ ان خیالات میں جو علانیہ عقائد اسلام کے خلاف تھے، مثلا تعدد الہ، شرک و بت پرستی، وہ تو بالکل دلوں سے جاتی رہی۔ لیکن جہاں اسلامی عقائد کے کئی پہلو ہو سکتے تھے اور ان میں کوئی پہلو ان کے قدیم عقائد سے ملتا جلتا تھا، وہاں بالطبع وہ اسی پہلو کی طرف مائل ہو سکتے تھے۔ اور چونکہ مختلف مذاہب کے لوگ اسلام کے دائرہ میں آئے تھے اور ان کے قدیم عقائد آپس میں بالکل مختلف تھے، اس لیے ان مختلف عقیدوں کا جو اثر ہو سکتا تھا ان کا مختلف ہونا بھی ضرور تھا۔ مثلا یہودیوں کے ہاں خدا بالکل ایک مجسم آدمی کے پیرایا میں تسلیم کیا جاتا تھا، اس کی آنکھیں دکھنے آتی تھیں، آنکھوں پر نہایت درد ہوتا تھا، فرشتے عیادت کرتے تھے، کبھی وہ کسی پیغمبر سے کشتی لڑتا ہے اور اتفاق سے چوٹ کھا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے اعتقاد والے جب اسلام لائے تو ضرور تھا کہ ان کا میلان ان آیتوں کی طرف ہوتا جن میں خدا کی نسبت ہاتھ، منہ وغیرہ الفاظ وارد ہیں، اور ضرور تھا کہ وہ ان الفاظ کے یہی معنی قرار دیں کہ خدا کے واقعی ہاتھ پاؤں ہیں۔ یعنی مختلف مذاق کے لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے، ان کے جو پچھلے عقائد تھے جو خالص شرک اور کفر تو نہیں تھے، اسلامی عقائد سے مل جل سکتے تھے، تو انہوں نے اپنے ہی مذاق کے مطابق ان کی تعبیر شروع کر دی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی تعبیر یہود نے کر دی جو مسلمان ہوئے تھے۔ تیسرا سبب، بعض مسائل ایسے ذو وجہین تھے کہ ان کے متعلق جب رائیں قائم کی جاتیں خواہ آراء میں اختلاف ہوتا۔ مثلا جبر و قدر کا مسئلہ کہ ایک طرف نظر آتا ہے کہ ہم اپنے افعال کے آپ مختار ہیں،
دوسری طرف زیادہ غور سے معلوم ہوتا ہے کہ افعال ایک طرف ہمارا ارادہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں۔ اختلاف کا ایک بڑا سبب انسانی طبیعتوں کی فطرت کا اختلاف تھا، یعنی جبر و قدر کا جو مسئلہ تھا۔ اب یہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے جو افعال ہیں ہم خود ان کے خالق ہیں، لیکن دوسری طرف ایک انسان کی طبیعت کہتی ہے کہ ہم اس کے خالق کہاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کروا رہی ہے ہم سے، تو غلط کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے۔ اس طرح کی منہ شگافیاں شروع ہو گئیں تو ان سے اختلاف ہو گیا جبر و قدر وغیرہ کا۔ چوتھا سبب، ایک سادہ دل سلیم الطبع مقدس شخص جب خدا کا تصور دل میں لاتا ہے تو اس کے ذہن میں خدا کی یہ تصویر آتی ہے، وہ مالک الملک اور تمام شاہوں کا شہنشاہ ہے، اس پر کوئی شخص حکم نہیں چلا سکتا، کوئی چیز اس پر واجب اور ضروری نہیں، کسی کو اس کے احکام میں چوں چرا کرنے کی مجال نہیں، اس کو اختیار ہے کہ گناہ گاروں کو بخش دے اور نیکوں کو سزا دے، اپنی قدرت کاملہ کا ظہور دکھائے تو سنگ ریزہ پہاڑ بن جائے، رات دن ہو جائے، آگ کی گرمی سردی سے بدل جائے، پانی کی روانی رک جائے، ہر چیز کی وہ آپ علت ہے، جن چیزوں کو ہم اسباب و علت سے تعبیر کرتے ہیں سب ہیچ ہیں، اور انسان اپنے افعال کا مختار نہیں بلکہ جو کچھ کرتا ہے خدا ہی کرتا ہے۔ یہ نقطہ ایک سامنے آ گیا، اس کی وجہ سے بھی اختلاف پیدا ہو گئے۔ انہوں نے بس یہ کہا کہ جو کچھ بھی کرتا ہے خدا ہی کرتا ہے، اور ان کی یہ دلیلیں تھیں، اس طرح وہ جبریہ پیدا ہو گئے، تو انسان تو مجبور محض ہے۔ پانچواں سبب، اختلاف عقائد کا بڑا سبب عقل و نقل کی بحث تھی۔ فطرت نے انسانوں میں دو قسم کی طبیعتیں پیدا کی ہیں، ایک وہ ہیں جو ہر بات میں عقل کو دخل دیتے ہیں اور کسی بات پر جب تک ان کی عقل میں نہ آئے یقین نہیں کرتے، دوسرے وہ ہیں جن کو اس قسم کی بحث اور چوں چرا کا مذاق نہیں ہوتا، وہ جب کوئی بات کسی بزرگ یا معتقد علیہ سے سن لیتے ہیں تو اس کی وجہ اور علت کیا ہے اس سے بحث نہیں کرتے، بلکہ آمنا و صدقنا کہہ کر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ چونکہ دونوں قسم کی طبیعتیں فطرت انسانی کا تقاضا ہیں، اس لیے کوئی زمانہ اس سے خالی نہیں رہا۔ صحابہ کرام کے حالات اور تھے، ان کی طبیعت سادہ تھی، وہ آمنا و صدقنا کہہ دیا کرتے تھے۔ بہرحال جو دوسری طبیعت کے لوگ تھے وہ بھی صحابہ کرام میں موجود تھے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت ذکر کی کہ جب مردہ مر جاتا ہے، زندوں کے گریہ اور ماتم کرنے سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لوگ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا خود کہتا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، یعنی ایک کے گناہ کا دوسرے شخص سے مواخذہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک فطری چیز ہے اور ایک عقلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عقل سے دوسری نصوص کو پرکھا کہ قرآن کہتا کیا ہے، تو اس طرح بھی اختلاف پیدا ہوا تھا عقائد میں۔ دونوں مختلف مذاق خود صحابہ کے زمانہ میں موجود تھے اور بعد زمانہ میں بھی قائم رہے، اس طرح آگے چل کے مزید تیزی پیدا ہو گئی ان میں، تو یوں عقائد میں بھی اختلاف شروع ہو گیا۔ اور چھٹا سبب، بڑا سبب یہ بھی تھا کہ علماء کے طریقہ معاشرت کا اختلاف تھا۔ محدثین اور فقہا کا یہ طرز تھا کہ وہ اپنے ہم مذہبوں کے سوا کسی اور مذہب والے سے ملتے نہ تھے، جس کی وجہ کچھ تو یہ تھی کہ وہ غیروں سے ملنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور کچھ یہ کہ ان کو احادیث کی تلاش و جستجو، تحقیق و تفحص، نقل و روایت کسی اور کام کی فرصت ہی نہیں دیتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ محدثین کے کانوں میں مخالف مذہب کی آواز نہیں پہنچ سکی تھی، اور ان کو مطلق خبر نہیں تھی کہ اسلام پر کیا اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ ان کا خطاب صرف اپنے شاگردوں اور معتقدین کے گروہ سے ہوتا تھا، اور وہ ان سے جو کچھ کہتے تھے وہ لوگ بغیر کسی عذر کے قبول کر لیتے تھے۔ محدثین سے لوگ پوچھتے تھے کہ خدا جب جسمانی نہیں تو عرش پر کیوں کر متمکن ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ الکیف مجہول والسؤال بدعۃ، یعنی اس کی کیفیت معلوم نہیں اور سوال کرنا بدعت ہے۔ معتقدین خاموشی کے ساتھ اس جواب کو قبول کر لیتے تھے، اور اس لیے محدثین کو اس ابہام کے رفع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ باخلاف اس کے متکلمین اور خصوصاً معتزلہ ہر مذہب اور ہر فرقہ کے لوگوں سے ملتے تھے اور ان سے مناظرہ و مباحثہ کرتے تھے۔ ان پڑھے ہوئے جنوں پر تحکمانہ جواب کا زد نہیں چل سکتا تھا، اس لیے ان کے سامنے اصل حقیقت کا اظہار کرنا پڑتا تھا۔
اور ابہام و اجمال کی گرہ کھولنی پڑتی تھی۔ اس بنا پر عقائد میں جس طرح درجہ بدرجہ تغیر ہوتا جاتا تھا اس کو ہم ایک خاص مسئلہ بنتا جاتا تھا اور یوں اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ تو یہ مختلف اسباب تھے جو مختصر الفاظ میں آپ حضرات کے ہم نے گوش گزار کیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔